بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا جو جیل ٹرائل تھا وہ روک دیا گیا تھا آج تک کے لیے، لیکن اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا، یعنی اس کا جو اسٹے آرڈر تھا اس کو کل 11 بجے تک کے لیے اسٹے کر دیا گیا ہے، اور کل 11 بجے ایک ڈویژن بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ اس کے اوپر جو وکلا ہیں طرفین کے، ان کے دلائل سننے کے بعد وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ اس طریقے سے جیل ٹرائل کرنا جو ہے یہ اسی طریقے سے اسی انداز میں جاری رہے گا یا اس جیل ٹرائل کو اوپن کرنا ہوگا۔ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو جیل ٹرائل جاری ہے عمران خان کا، یہ سائفر کیس میں ہو رہا ہے۔ یہ سائفر کیس وہ ہے جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے اوپر مقدمہ قائم کیا گیا، اور اس میں غداری کی دفعات لگائی گئیں چارج شیٹ میں، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے پروسیکیوشن جو ہے وہ اب اس بنیاد پہ دلائل اپنے جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ ٹرائل جو ہے یہ اس وجہ سے زیادہ کنٹروورشل سمجھا جا رہا ہے کیونکہ یہ ٹرائل ان کیمرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کیمرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وکلا کے علاوہ کسی اور شخص کو، نہ میڈیا کو، نہ عوام کو، نہ جو ملزم ہے اس کے رشتہ داروں کو، کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جیل کے اندر ہو رہا ہے یہ ٹرائل، اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایک ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے ایک عدالتی پروسیڈنگ کی، وہ انشور اسی لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کیمرہ ہوتا ہے۔ اس میں میڈیا نہیں ہوتا، اس میں کوئی آبزرور نہیں ہوتا، اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ جی اینالسٹ جو ہے وہ وہاں نہیں جا سکتا جو بتا سکے کہ جی جو کورٹ کی کارروائی ہے وہ کس انداز میں ہو رہی ہے۔ تو انہی بنیادوں پر اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ جیل ٹرائل جس انداز میں چلایا جا رہا ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اس میں آرٹیکل 19A جو ہے، اس آرٹیکل جو 10A ہے جو کہ فیئر ٹرائل کی ضمانت دیتا ہے، اور ہر شہری کا یہ بنیادی انسانی حق ہے آئین پاکستان کے تحت، کہ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ جی ہر شخص کو فیئر ٹرائل کی ایکسیس ہوگی، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس ٹرائل میں یہ جو آرٹیکل 10A ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے کیونکہ فیئر ٹرائل کی ایکسیس جو ہے وہ ملزم کو نہیں دی جا رہی۔ اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ اسی کیس کے دوران ہائی کورٹ کے کچھ ایسے ریمارکس آئے جس سے یہ پتہ چلا کہ جی یہ کیس جو ہے شاید وہ اتنا زیادہ اس میں میرٹ کے اوپر اس کا اتنا وزن نہیں ہے، لیکن اس کو ویسے ہی آؤٹ آف دا پروپورشن اس کو بلو کیا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ جج صاحب نے پوچھا کہ جو پروسیکیوشن نے اس کے اوپر دفعات لگائی ہوئی ہیں، چارج شیٹ جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اس میں تو سیدھی سی سزائے موت ہوتی ہے اگر یہ پروو ہو جائیں تو اس پر اٹارنی جنرل سے یہ ان کا مخاطب تھا، اور جو سپریم کورٹ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ تھا جس کے رکن جو تھے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے یہ بات کی تھی اور انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا اٹارنی جنرل سے۔ اٹارنی جنرل جو کہ حکومت کے وکیل ہوتے ہیں سب سے بڑے، اور وہ اس وقت اس کیس میں پروسیکیوٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں ان کو سزائے موت ہو جائے گی؟ تو جس پر اٹارنی جنرل نے ہنستے ہوئے یہ کہا تھا کہ سر میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اس میں سزائے موت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایڈمٹ کر رہے تھے کہ جی اس کیس میں اتنا وزن نہیں ہے، اس میں اتنی ورتھ نہیں ہے، اور اس کیس میں اتنی جان نہیں ہے کہ یہ والی نوبت آئے گی کہ کسی کو سزائے موت جو ہے وہ عدالت سنائے گی۔ تو یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل تھے وہاں پر سلمان اکرم راجہ، انہوں نے اٹارنی جنرل کی اس بات کو پکڑ کر یہ کہا تھا کہ جج صاحب دیکھ لیجئے کہ جو مقدمہ چلانے والے ہیں، یعنی جو مقدمہ بنانے والے، مقدمہ چلانے والے جو ہیں پروسیکیوٹر یعنی اٹارنی جنرل، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہوگا، اس کیس میں یہ سزا نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس کیس میں ایسی جان نہیں ہے، اتنی جان نہیں ہے کہ اس میں کسی کو ایکسٹریم پنشمنٹ جو ہے وہ دی جا سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب اس کیس میں کل جب دلائل دیے جائیں گے تو اسی میں امید یہ ہے کہ کل ہی کی اس کے اوپر فیصلہ آ جائے گا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ یقینی طور پر اب تک کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں اس کے مطابق یہی ہوگا کہ اس کو اوپن کیا جائے گا ٹرائل کو، اور یہ کہا جائے گا کہ جس طریقے سے کرمنل پروسیجر ایکٹ کے تحت اور عدالتی رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت دیگر مقدمات کی کارروائی ہوتی ہے، اسی انداز میں اس کیس کو بھی آگے بڑھایا جائے۔